آتونی دو مجھ کو، کیا دو؟ زبر الحدید بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کے، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے یا بڑی بڑی چادریں مجھے دو۔ اب لوہا کتنی مقدار میں چاہیے ہوگا؟ تھوڑا سا آپ سوچئے کہ دو پہاڑوں کے بیچ کا خلا پر کرنا ہے اور اس کو اینٹوں سے نہیں لوہے سے بھرنا ہے، تو وہ لوہا کہاں سے لایا گیا ہوگا اور کیسے نکالا گیا ہوگا، اور اس کے لیے کیا اسباب اختیار کیے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا لوہا وہ ساتھ تو نہیں لے کے گئے ہوں گے، تو پہاڑوں کے پاس رہتے ہوں گے تو کہیں سے پہلے لوہا نکالا گیا ہوگا۔ تو تم سب چلو لوہا لاؤ اور بڑے بڑے ٹکڑوں میں لاؤ، اور پھر یہ کہ ان ٹکڑوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھو۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا جب اس نے برابر کر دیا، ساوا یساوی مساوات اسی سے، سین واو یہ اس سے، سوا یسوی تسویہ بھی ہوتا ہے، سواء علیہم اسی سے نکلا ہے۔ یاد رکھیے کہ سو ان نہیں ہے، وہ الگ ہوتا ہے، سین واو حمزہ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ سین واو یا۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین جب اس نے برابر کر دیا کس کو؟ ان لوہے کے ٹکڑوں کو، بینا درمیان، صدفین دو کناروں کے، یعنی پہاڑ کے۔ صدف یہاں مانا ہے پہاڑ کی چوٹی یا پہاڑ کا کنارہ، تو دونوں کناروں کے بیچ کے حصے کو پاٹ دو لوہے کی چادروں سے۔ حتیٰ اذا ساوا یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا، کس نے؟ ذوالقرنین نے، بین الصدفین دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو یا اس وادی کو، وہ جو بیچ کا خلا تھا اس کو بھر دیا۔ قال کہا، انفخو پھونکو، یعنی آگ بھڑکاؤ، آگ جلاؤ۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا جب کر دیا اس کو آگ، کس کو؟ اس لوہے کو۔ قال کہا ذوالقرنین نے، آتونی دو مجھے، افرغ علیہ میں انڈیل دوں اس پر، اس لوہے کی دیوار پر۔ افرغ کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کیا؟ ربنا افرغ علینا۔ فیرغ، فرغ کا مطلب ہوتا خالی ہونا، اور افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، یعنی جب کوئی چیز انڈیل دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چیز خالی بھی ہو جاتی۔ بہا دوں یعنی خوب خوب زیادہ مقدار میں کسی چیز کو پوری طرح انڈیلنا۔ آتونی دو مجھے، یعنی چادریں رکھوا کے کنارے برابر کرا کے پھر دوسری طرف آگ جلوائی اور تانبا پگھلایا۔ کہا کہ مجھے اب تم دو، میں اس دیوار پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں۔ افرغ علیہ قطرہ، اور قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، پیچھے بھی پڑھ چکے نا قطران۔ اب کیا ہوا؟ اس طریقے سے مضبوط دیوار بن گئی۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ، ہو سے مراد یہاں قطر ہے، یعنی تانبا آگ بن گیا، پگھل گیا۔ قال آتونی کہا اب لاؤ میرے پاس یہ پگھلا ہوا تانبا۔ افرغ علیہ میں اس کو دیوار پہ ڈال دوں، یعنی اس پگھلے ہوئے تانبے کو۔ اب آپ دیکھیں کہ عام دیواریں کس سے بنتی ہیں؟ اینٹوں سے، اور اینٹوں کے بیچ میں کیا لگایا جاتا ہے؟ سیمنٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی مضبوط دیوار بن جاتی۔ لیکن یہاں اینٹوں کی جگہ اس نے لوہے کے ٹکڑے رکھے، اور لوہے کے ٹکڑوں کو باہم جمانے کے لیے اس نے کیا ڈالا؟ پگھلا ہوا تانبا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز بن گئی ہوگی، یعنی کتنی مضبوط دیوار بن گئی ہوگی۔